اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، مگر پابندی سے 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر UAE متحدہ عرب امارات سے آ رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ کل زبردست بارش ہوئی۔ تمام یوں سمجھیے کہ امدادی کام وہاں پر جاری کر دیا گیا، یعنی امدادی کام وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بارش کتنی زبردست ہوئی ہوگی۔ ملازمین کو گھر سے کام کرنے کے آدیش، ہدایتیں جاری کر دی گئی ہے۔ تمام معلومات اس وقت درہم برہم ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی کئی ریاستوں میں غیر متوقع بارش ریکارڈ کی گئی ہے، کیونکہ عام طور سے ایسی بارش وہاں نہیں ہوتی ہے۔ گزشتہ روز دوپہر سے شروع ہونے والا شدید بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست شارجہ، فجیرہ اور راس الخیمہ میں درمیانی اور تیز بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ جبل علی میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ دبئی کے حکام کا کہنا ہے کہ ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بارش سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں درجہ حرارت کم اور موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ مزید بارشوں کا امکان ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایک اسٹیٹ فجیرہ میں شدید بارش اور اس سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے پیش نظر غیر ضروری نجی اور سرکاری ملازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گھروں سے ہی اپنا کام جاری رکھیں۔ اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ وہاں یعنی وہاں کے جو نائب صدر شیخ محمد بن راشد نے فجیرہ کے، یعنی جس علاقے میں زیادہ بارش ہوئی، وہاں کی تمام ہوٹلز کو یہ آرڈر جاری کر دیا ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو اپنے خالی کمروں میں پناہ دیں۔ اس کے علاوہ شیخ محمد نے امارات کی وزارت کمیونٹی ڈیولپمنٹ کو بھی ہدایت جاری کی کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے
عارضی ٹیمپرری شیلٹرز قائم کیے جائیں. یہ ایک خاص بات ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر وہاں جنتا کا خیال رکھا جاتا ہے. ناظرین اس وقت دوسری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ کئی مہینوں کے بعد امریکہ اور روس کا اعلیٰ سطح کا رابطہ ہوا. ہائی کمیشن سے باقاعدہ ان کا کنیکشن ہوا اور 2 امریکی شہریوں کی رہائی کی کوشش کی گئی. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن مینجمنٹ نے روس میں قید کیے گئے امریکیوں کی رہائی کے لیے روس کو معاہدے کی پیشکش کی تاکہ پال ویلن اور برٹنی کو رہائی مل سکے. امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے روسی وزیر خارجہ کے ساتھ یوکرین پر حملے کے بعد ٹیلی فونک رابطہ تھا. اس کے مطابق باقاعدہ کال میں یوکرین کی لڑائی پر کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں امریکہ نے اپنے 2 شہریوں کی رہائی کی کوشش کی. کہا جا رہا ہے کہ کئی مہینوں کے بعد اس طریقے سے امریکہ اور روس کا اعلیٰ سطحی پیمانے پر رابطہ ہوا ہے. ناظرین اس وقت بڑی خبر فلپائن سے آ رہی. فلپائن میں زبردست انداز میں زلزلہ آیا, کافی نقصان بھی ہوا ہے. ہزاروں لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے پر مجبور ہو گئے. فلپائن میں زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے جس نے فلپائن کے شمالی حصے کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا ہے اور ان زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے اکثر لوگوں نے رات اپنے گھروں سے باہر کھلے آسمان تلے گزاری ہے. حکام نے بتایا کہ بدھ کی صبح کم آبادی والے صوبے میں زبردست جھٹکا آیا, زلزلہ آیا جس میں کم از کم 5 افراد کے مرنے اور 150 سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے. فلپائن کے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ متاثرہ علاقوں کا وزٹ بھی کیا, دورہ کیا اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ واپس جانے سے پہلے اپنے انتظار کرے کیونکہ ان کے گھر کا معائنہ کیا جائے گا. سینکڑوں عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور وہ عمارتیں گر گئی ہے اور لینڈ سلائڈنگ سے بھی سڑکیں بند ہو گئی اور متاثرہ علاقوں میں بجلی بھی پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے, کٹ ہو گئی ہے. پولیس چیف نے AFP کو بتایا کہ سب سے زیادہ زلزلے کے جھٹکے اور شدت کو محسوس کرنے والے علاقے میں مجموعی طور پر نقصان بہت کم ہے. آئیے اس وقت بڑی خبر پیرس سے آ رہی ہے. جی ہاں, پیرس کے دورے پر ہے فی الحال مملکت سعودی عربیہ کے ولی عہد محمد بن سلمان. فرانس کے دورے پر ہے اور وہ آج وہاں کے پریزیڈنٹ میکرون سے بھی ملاقات کریں گے. فرانسیسی ایوان صدر نے اعلان کیا ہے کہ پریزیڈنٹ میکرون آج اپنے پیلس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا سواگت کریں گے, استقبال کریں گے. ولی عہد محمد بن سلمان اپنے یورپی دورے کے دوسرے اور آخری مرحلے میں فرانس پہنچ گئے ہیں. فرانسیسی صدر سے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کی مدد, تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال بات چیت ہوں گی. گزشتہ 2 دن پہلے یعنی بدھ کو ولی عہد محمد بن سلمان یونان گئے تھے جس میں وہاں پر بھی دونوں ملکوں کے فوجی اور اقتصادی تعاون کے کئی ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور اس پر دستخط ہوئی ہے. اپنی روانگی سے پہلے محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ان کے دورہ یونان نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی مضبوطی پر زور دینے کے مواقع فراہم کیے ہیں. اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے عراق سے. جی ہاں, عراق میں PM کا وزیر اعظم کا انتخاب الیکشن نہیں ہو سکا. الیکشن ہوئے 290 دن گزر چکے ہیں لیکن وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہو سکا. عراق میں انتخابات کے بعد ہونے والے ڈیڈ لاک کی وجہ سے تاحال یعنی اب تک نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہو سکا, نہ ہی کابینہ تشکیل دی جا سکی ہے. پچھلے سال اکتوبر میں ہونے والے انتخابات کے بعد قانون سازوں کو وزیر اعظم کا PM کا انتخاب کرنا تھا لیکن اب تک اس معاملے میں کوئی بھی قدم آگے نہیں بڑھ سکا ہے, کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. عراق میں 290 دنوں سے وزیر اعظم اور کابینہ
نہیں ہے, یہ ایک ریکارڈ بن چکا ہے. اس سے پہلے 2010 میں ایسے ہی ڈیڈ لاک ہوا تھا جب 289 دنوں کے بعد وزیر اعظم نور المالکی اپنی دوسری مدت کے لیے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے. غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق امکان ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں ڈیڈ لاک ختم نہ کر سکیں تو نگراں وزیر اعظم خدیمی نئے انتخابات تک کردار ادا کر سکتے ہیں. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.